السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 76 تا 82 ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم ان آیات مقدسہ کا مفہوم، ان کا اعلیٰ نظریہ اور شعور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا، ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی جماعت ہے، سچی جماعت ہے، اللہ رب العزت کبھی بھی کسی مرحلے میں ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، لیکن اس آزمائش کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی فیوچر تاریک ہے، بلکہ جس حال میں وہ آزمائشوں میں ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو استقامت، صبر، تحمل اور پھر فیوچر پلاننگ، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے، کسی بھی سچی جماعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صبر کے مراحل بھی سیکھے، استقامت کے مراحل سیکھے، فیوچر پلاننگ کر سکے، اس کو موقع ملے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں مینجمنٹ کریں، غور و فکر کریں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آزمائشیں آتی ہیں، جب کچھ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنی ان سچی جماعتوں سے یہ وعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ کامیابی سچی جماعتوں کو ملے گی، اللہ کی جماعتوں کو ملے گی۔ اور جو ظاہری طور پر دنیا کے اندر یہ ظالم طاغوتی طاقتیں، حزب الشیاطین، شیطانی جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں اور پھر اللہ ان کو ڈھیل بھی دیتے ہیں، تو یہ اصل میں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ چونکہ غور و فکر نہیں کرتے، وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو موقع دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی سرکشی میں آگے بڑھیے اور پھر دیکھیے انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی سزاؤں سے تم بچ جاؤ گے
تو اللہ رب العزت سے آخرت میں کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ تجزیہ کمپیریزن اللہ رب العزت پچھلے درس میں بھی رہنمائی ارشاد فرما رہے تھے اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، بڑی جماعتیں گزر چکی ہیں، یہ نمرود، فرعون، حامان، شداد، قارون اور اس طرح کے ظالم طاغوتی بادشاہ مختلف ادوار میں گزر چکے ہیں، لیکن بالآخر نہ ان کا ساز و سامان رہا، نہ ان کے پاس اسباب رہے اور وسائل رہے، نہ ان کی نمود و نمائش کام آئی، نہ ان کی اولاد کام آئی، نہ مال کام آیا، کچھ کام نہیں آیا۔ آج جو درس قرآن ہے اور پھر آخر سورہ مبارکہ تک اللہ رب العزت اسی کمپیریزن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 76 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی جماعت ہے، سچی جماعت ہے، جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کس میں؟ ہدایت میں۔ اہتدوا ہدا، وہ ہدایت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، سمجھ میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ان سے کام لینا چاہتے ہیں، انسانیت کا کام لینا چاہتے ہیں، انسانیت کو رہنمائی ان کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں، پھر ظالم طاغوتی نظاموں کو شکست دینا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سچی جماعت کو موقع دیتے ہیں، مینجمنٹ کا موقع، غور و فکر کا موقع، اور پھر جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو کیسے گرانا ہے، ان کو عبور کیسے کرنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور اصل میں جو چیز باقی رہ جائے گی عند ربک، اللہ کے ہاں جو بہتر ہے اور باقی رہ جائے گی، وہ ان کا غور و فکر ہے، ان کی جد و جہد ہے، جو انہوں نے کوشش کی ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ثواب بدلہ بن جاتا ہے۔ وخیر مردہ، اور اللہ کے پاس جب جانا ہے انہوں نے تو بہترین جگہ بن جاتی ہے۔ اس لیے مومنوں اور سچی جماعتوں کی جو گریجولی ترقی ہوتی ہے، مرحلہ وار ترقی ہوتی ہے دنیا میں، اور پھر دنیا کے بعد آخرت میں اللہ رب العزت اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حزب الشیاطین ہیں، شرک، کفر اور نفاق میں مبتلا ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کمپیریزن ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ افرأیت الذین کفروا، آپ ذرا غور کیجئے، آپ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، اللہ رب العزت کی اس رہنمائی کا انکار کر دیا جو انبیاء علیہم السلام لے کے آئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سچے علماء ربانی نے، آج کے دور میں بھی علماء ربانی جو موجود ہیں وہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ انسانیت کے سامنے اللہ رب العزت کی رہنمائی کو انبیاء علیہم السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہوئے وہ آگے رہنمائی دے رہے ہیں، لیکن یہ کافر لوگ جو ہیں، مشرک ہیں، یہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور یہ کیا کہتے ہیں کافر؟ ہمیں مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، ہمارے پاس بے شمار وسائل آئیں گے، کیونکہ ظاہری طور پر وہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، مال و اولاد پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور وہ اس میں متکبر ہو جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، اطلع الغیب، کیا آپ کو کوئی غیب کی خبریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے گا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ رب العزت کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اسباب مال و اولاد دے گا؟ نہ تو تم غیب کی خبریں رکھ سکتے ہو، اور غیب کی خبریں ان کو کیسے ہوں گی جن کے خیالات ہی پراگندہ ہیں، نظریات پراگندہ ہیں، انسانیت کش ہے، شرک اور کفر والے ہیں، وہ اللہ سے کیسے تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ ان سے وعدہ کیوں کرے گا؟ اللہ کا وعدہ تو حزب اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے فوراً اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ سنکتب ما یقول، اللہ رب العزت جو یہ کہتے ہیں ان کو نوٹ فرماتے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ان کے عذاب کو اللہ تعالیٰ اور لمبا کر دیتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا کے اندر ڈھیل کی شکل میں بھی ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے کر عذاب دیتے ہیں اور وہ متکبر ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم لے لیں گے جو وہ کہتے ہیں ان کے مرنے پر، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جب ہمارے پاس آئیں گے تو اکیلے اکیلے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی جب جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ جو پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، پریشر گروپ بنائے ہوئے ہیں، دنیا میں پریشر ڈالتے ہیں، انسانیت کو مافیاز بنا کے لوٹ کسوٹ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ اکیلے اکیلے آئیں گے، پھر اللہ رب العزت ان کا حساب لیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ معبود پکڑتے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کی کو مدد کر لیں گے۔ کافر اور مشرک اور جو منافق ہوتا ہے، دنیا کے اندر ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم کوئی پریشر گروپ بنا لیں گے، دنیا میں کسی کو مال و اسباب کی وجہ سے یا اور کچھ چیزوں کی وجہ سے بڑا سمجھ دیتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم آخرت میں بھی ان سے مدد لے لیں گے۔ جیسے مشرکانہ بے شمار یہ واقعات ہیں اور ذہنیت موجود ہے، ان کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے معبود آخرت میں بھی ہمیں کام دیں گے، دنیا میں بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، یہ شرک کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے اپنے جو با اختیار حکمران انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ کل کو ہمیں بچا لیں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں کلا، دوبارہ یہ کلا آ گیا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بندگی سے منکر ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی سے منکر ہے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ جو بظاہر جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے جوریاں بلاتے ہیں، یہ بھی اس وقت ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ وہ وہاں پر یہ کہہ دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ وہ کمپیریزن ہے، تجزیہ ہے جو اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، ہمیں آج ضرورت ہے، اس وقت جو اللہ نے ہمیں عمر دی ہوئی ہے، ہم ان تجزیات کو سمجھیں، اللہ کی سچی رہنمائی لے کر سچی جماعتوں کا ہم ساتھ دیں، اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی کو سمجھیے جو آج کے دور کی ضرورت ہے، اس کو اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور کی سطح پہ لے کے جائیں، اور پھر ایک سچی جماعت اس کے مطابق تشکیل دیں، سچی جماعتوں کا ساتھ دیں۔ اس خطے میں جن بزرگوں نے تحریکات آزادی چلائیں، انسانیت کی ترقی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، غلامی سے نکالنے کے لیے،
ظلم کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی تاریخ کو پڑھنا ہے، ان سے وابستہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔